ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ وضو عظیم ترین عبادت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدہ، اس کے جسم سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو اس اعتبار سے بھی عظیم عبادت ہے کہ اس کی وجہ سے خطائیں صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت عثمان سے ہی مروی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ کو وضو کر کے دکھایا اور کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو ایسے وضو کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے وضو کیسے کیا؟ اپنے ہاتھ پر، دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی بہایا۔ تو چونکہ وہ ایسے پانی لے کر کسی چیز سے بہایا جاتا تھا، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ تو ہم نے جب نل کے آگے دھونا ہے تو 3 بار ہاتھوں کو دھو لینا، تو یہ حضور کے طریقہ کے مطابق ہاتھوں کو دھونا ہے۔ پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، یعنی ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کیا۔ پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ کہنی سمیت 3 بار دھویا۔ اچھا، منہ ہمارے ہاں اس کو بھی کہتے ہیں اور منہ پورے چہرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو کلی کرنے کے بعد، ناک جھاڑنے کے بعد 3 بار انہوں نے چہرہ دھویا، اور پھر ہاتھوں کو یعنی بازوؤں کو کہنیوں سمیت دھویا، یہ بھی 3 بار تھا۔ پھر سر کا مسح کیا۔ پھر اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا۔ پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھویا، اور پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے دیکھا ہے۔ اب یہ بھی، اس میں بھی محبت ہے، حضور سے پیار ہے کہ ایک تو وضو کے مسائل کو یاد رکھنا ہے، صرف مسائل نہیں یاد رکھنے بلکہ حضور کی ہر ادا کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رأیت رسول اللہ توضأ نحو وضوئہ ھذا، کہتے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، تو میں نے جب دیکھا تو حضور نے ایسے وضو کیا جیسے میں نے تمہیں کر کے دکھایا۔ تو صحابہ ہر عمل میں صرف حضور سے پوچھے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرتے تھے کہ پوچھ لیا، جو حضور نے فرما دیا اس پر عمل کر لیا، بلکہ حضور کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر ویسا کر لیا کرتے تھے، اور حضور کی اداؤں میں ہی سارا دین ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں بڑی جامع بات ارشاد فرمائی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور میں نماز پڑھو کیسے؟ اور میں جیسے تم مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے تم مجھے دیکھو ویسے تم پڑھ لو، یعنی میری اداؤں کو دیکھو، نماز میں جیسے جیسے میری ادائیں ہیں ان کو تم کاپی کرو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو وضو میں ہر مسئلہ میں حضور کی اداؤں کو صحابہ دیکھا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھویا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں دھونے کا حکم ہے، جو آیت کریمہ آپ نے سماعت کی، دھونے کا حکم ہے، اور احادیث میں بھی دھونے کا ذکر ہے، اور 3 بار دھونے کا بھی ذکر ہے۔ اب اس میں فقہا نے پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کہا کہ دھو لینا فرض ہے، دھو لینا
فرض ہے، چہرہ دھو لینا فرض ہے، بازو دھو لینا فرض ہے، لیکن آپ 3 بار دھوئیں گے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ حضور کی سنت بھی اس میں ادا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے وضو کے طریقہ کے بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے وضو کیا اور اپنے سر کا جب مسح کیا تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، ان دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر مسح کیا، ان دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر مسح کیا، اور جو انگوٹھا تھا اس سے کانوں کی بیک سائڈ پر مسح کیا۔ تو یہ مسح کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ سر کا مسح آپ کسی طرح بھی کر لیں، آپ سر کے چوتھائی حصے کا بھی مسح کر لیں تو مسح ہو جائے گا، اور مکمل سر کا مسح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، یہ سنت ہے۔ مکمل سر کے مسح کے لیے آپ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اندر والے حصے کو گیلا کر کے سر کے اوپر پھیر لیں تو سر کا مسح ہو گیا۔ اب جب آپ سر پہ ہاتھ پھیریں تو ان انگلیوں کو بچا کر رکھیں، 2 انگلیاں یہ اور ایک انگوٹھا، ان دونوں کو، دونوں انگوٹھے اور دونوں انگلیاں جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، یہ 4 انگلیاں بچا کر رکھیں، مسح کر لیں، اور ان دونوں انگلیوں کو کانوں کے اندر پھیرنا ہے۔ یہ جیسے یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، انگوٹھے کو ہم کانوں کی بیک سائڈ پر پھیریں گے، اور دیگر جو احادیث ہیں ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گردن کی بیک سائڈ پر بھی مسح ہے۔ وہ کس سے ہم کریں گے؟ ہمارے ہاتھ کی بیک سائڈ خالی ہے، ہم نے اس کو یوز نہیں کیا، جب ہاتھوں کو گیلا کیا تھا اندر والا حصہ یوز کر لیا، انگلیوں کو، انگوٹھوں کو یوز کر لیا، بیک سائڈ خالی ہے، تو اس سے گردن کا پچھلا حصہ، بس اتنا۔ یہ ہاتھ آگے نہیں آنے چاہیے، ہاتھ صرف گردن پر ہونا چاہیے، یہ حصہ دائیں بائیں اور سامنے والا حصہ یہ اس میں شامل نہیں، یہ اگر کریں گے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے دائیں اعضاء سے شروع کرو، یعنی جب ہم نے ہاتھ دھونے ہیں تو پانی کی بچت تو اسی میں ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو یک بار کی دھوئیں گے، کیونکہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں گے تو اچھی طرح دھل جائیں گے، تو اس میں کوشش کریں ہمارا پانی جو ہے وہ پہلے دائیں ہاتھ پہ گرے، تاکہ اس میں بھی حضور کے اس حکم پر عمل ہو جائے۔ پھر جب ہم بازو دھوئیں گے تو پہلے دایاں بازو دھوئیں گے، اسی طرح ہم جب پاؤں دھوئیں گے تو پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے۔ حضرت سیدنا لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعضاء کو بھر بھر کر وضو کرو، یعنی جب پانی کی فراوانی ہے تو پھر اعضاء کو اچھی طرح دھو لو۔ اب اس میں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس میں پانی ضائع کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ہم نل پورا کھول لیتے ہیں اور وہ پانی جو ہم 1 لیٹر، جو وہ وضو جو ہم 1 لیٹر میں کر سکتے ہوں وہ ہم 3-4 لیٹر میں کر دیتے ہیں، تو یہ پانی کا ضیاع بھی گناہ ہے۔ سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ویسے ہی گناہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، تو پانی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعضاء کو بھر بھر کے، یعنی خوب اچھی طرح دھو کر وضو کرو، اور انگلیوں کے درمیان خلال کرو، انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی اور پیروں کی انگلیاں بھی، پیر کی انگلی میں چھنگلی کے ساتھ ہم خلال کر سکتے ہیں، انگلیوں میں خلال کرو، اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، وبالغوا فی الاستنشاق، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا۔ تو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے ہم ناک میں پانی تھوڑا سا پھینکتے ہیں، تو ناک میں جب ہم پانی پھینکتے ہیں عام طور پر ہمارا سانس آ جا رہا ہوتا ہے نا، تو اگر ہم نے پانی پھینکا، سانس باہر آ رہا تھا تو ناک میں پانی تو نہیں جائے گا، وہ صرف یہ حصہ دھلے گا، اس کا فائدہ نہیں۔ تو فرمایا استنشاق میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی اچھی طرح اس کو دھو لو۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا پانی اندر کھینچنا ہے، بس یہ نرم ہڈی تک، اتنا نہیں کھینچنا کہ چھینک آ جائے، تھوڑا سا اندر لینا تاکہ یہ سامنے والا جو حصہ ہے یہ دھل جائے۔ اچھا، یہ حصہ جو دھونا ہے نا، یہ کیوں ضروری ہے؟ حضور کی ایک حدیث ہے، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم سو کر اٹھو تو اپنے نتنوں کو دھو لیا کرو،
کیونکہ شیطان تمہارے نتنوں پر رات گزارتا ہے، تو اس کو دھو لیا کرو تاکہ اس کی نجاست سے تم بچ جاؤ۔ تو یہ جو حصہ ہے اس نرم ہڈی تک، اس کو دھونے میں مبالغہ کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے اگر رمضان کریم کا مہینہ ہے تو پھر اس میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ناک دھون میں مبالغہ کرو، استنشاق میں مبالغہ کرو، لیکن اگر رمضان ہے، تمہارا روزہ ہے، تم روزے کی حالت میں ہو، تو پھر اس میں مبالغہ نہ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو داڑھی شریف میں آپ خلال فرمایا کرتے تھے۔ داڑھی شریف میں خلال کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ گیلے کر کے دھونا تو ہے چہرہ، لیکن داڑھی جس کی گھنی داڑھی ہے اس کا ہر بال جڑوں تک دھونا فرض نہیں ہے۔ تو کیا کریں؟ دھو لیں اور بعد میں ہاتھ گیلے کر کے اندر سے باہر کی طرف، باہر سے اندر کی طرف یہ خلال کر لیا جائے، انگلیوں کو اس میں پھیر لیا جائے۔ جس کے لیے داڑھی شریف کو جڑوں سمیت دھونا ممکن ہو، آسان ہو، اس کو دھو لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح بہترین وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ایک روایت میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو، اور یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ استقامت کیا ہے؟ ایک اچھا عمل آپ نے شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑے نہ۔ ایک دن میں بہت سارا عمل کر لینا، ایک رات میں شب بیداری کر لینا اور پھر بعد میں مسجد کو بھول جانا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تھوڑا عمل ہو، تسلسل کے ساتھ ہو، یہ استقامت اور یہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا استقامت اختیار کرو اور جان لو تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نماز ہے، اور وضو میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا سوائے مومن کے۔ اب اس میں کیا مسئلہ بیان ہوا کہ ہمیشہ باوضو رہو، یہ بہت کمال کا عمل ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں بڑے بڑے وظائف ہیں، بڑے بڑے عملیات ہیں، بڑے بڑے مشورے ہیں برائیوں سے بچنے کے لیے۔ میرے شیخ حضور قائد ملت اسلامیہ فرمایا کرتے تھے، وضو مومن کا خفیہ ہتھیار ہے، بہترین ہتھیار۔ ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، ان دونوں دشمنوں سے مقابلہ کے لیے بہترین ہتھیار وضو ہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے ہمیشہ، یہ دونوں دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مومن ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت حمام بن حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے گئے تو واپس آئے، وضو کیا، موزے پہنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے گیلا ہاتھ پھیر لیا، اب پیروں کو نہیں دھویا۔ تو کہتے میں نے کہا جناب آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ایسے ہی کرتا ہوں، اور میں خود سے نہیں کرتا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وضو فرمایا اور پیروں کو نہیں دھویا تھا کیونکہ انہوں نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ تو آج کل سردی کا موسم ہے، بزرگوں کو پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، پاؤں کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اور وضو کرنے میں عام طور پر نفسیاتی طور پر ہچکچاہٹ بھی، پیر گرم ہے تو یہ ٹھنڈے نہ ہو جائیں، تو اس کا بہترین حل موزے پہن لیں۔ یہ احناف کے نزدیک جراب جو ہے، ساکس جو ہے، یہ موزہ نہیں ہے۔ موزہ وہ ہے جس کے اندر سے پانی کراس نہ ہو سکے۔ اس کی ڈیفینیشن میں مزید بات بھی ہو سکتی ہے، بہرحال یہ احناف کے نزدیک اسی طرح ہے۔ تو آپ نیچے ساکس پہن لیں، اوپر سے موزے پہن لیں، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن موزے پہنے ہوئے ہوں اور موزے پہننے سے پہلے آپ نے وضو کیا ہو، اس میں پیروں کو بھی دھویا ہو، وضو کیا ہو، اس میں پیروں کو دھویا ہو، پھر آپ نے موزے پہنے ہیں۔ اب آپ 24 گھنٹے تک جب بھی وضو ٹوٹے آپ وضو کرنا چاہیں تو آپ کو پیر دھونے کی حاجت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ موزے آپ نے اتارنے نہیں، آپ نے موزے پہنے ہیں وہ پہنے رکھیں، ان کو اتارنا نہیں ہے۔ آپ جتنی بار چاہیں وضو ٹوٹنے کے بعد وضو کر سکتے ہیں، اور جب بھی وضو کریں تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ
پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہاں پر آپ 3 انگلیاں گیلی کر کے ہاتھ پھیر لیں گے تو پاؤں ایسے ہی ہے جیسے یہ دھل گئے۔ وضو ٹوٹنے کے بعد اگر آپ نے موزے کو اتار دیا تو اب آپ دھوئے بغیر نہیں موزہ پہنیں گے۔ یہ 24 گھنٹے تک ٹائم ہے آپ کے پاس، 24 گھنٹے تک آپ موزے پہنے رکھیں، آپ نہ اتاریں۔ جتنی بار بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ اوپر سے مسح کر لیں گے، باقی سارا وضو کریں گے لیکن پاؤں کے موزے کے اوپر سے ہی آپ مسح کر لیں گے۔ لیکن اگر وضو ٹوٹنے کے بعد، پہلی بار وضو ٹوٹنے کے بعد آپ نے موزے کو اتار دیا ہے تو اب آپ کو مکمل وضو کر کے پاؤں دھو کر پھر دوبارہ وہ پیکنگ کرنی پڑے گی۔ ایک بار جو آپ نے پیکنگ کر لی ہے باوضو ہو کر پیروں کو دھو کر، تو یہ 24 گھنٹے اس کا دورانیہ ہے۔ اگر آپ سفر پر نہیں ہیں، اگر آپ سفر پر ہیں تو اس میں اور زیادہ آسانی ہے۔ مسافر 3 دن تک موزے پہن سکتا ہے، مسلسل 3 دن تک۔ جب بھی وہ اس کو وضو اس کا ٹوٹ جائے اور وہ وضو کرے تو وہ پھر موزے کے اوپر سے ہی مسح کر لے، اس کے پاؤں دھونے والا حکم پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں طہارت، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔